بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ مدرسہ احسان القرآن میں آج پہلی مرتبہ یہاں حاضری ہوئی اور طلبہ اور حضرات اساتذہ کرام کے ساتھ یہ اجتماع میرے لیے باعث مسرت بھی ہے، باعث سعادت بھی انشاءاللہ۔ طبیعت ناساز ہے، پچھلے 6 مہینے سے طرح طرح کے عوارض چل رہے ہیں اور لاہور کا سفر جب طے ہوا تو یہ امید قائم ہوئی تھی کہ لاہور میں جا کر ذرا کچھ فرصت ملے گی، آرام ملے گا اور ذہنی دباؤ جو ہر وقت رہتا ہے کعبوں کا، جو راتوں کو سونے نہیں دیتا، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ نیند پوری کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ نیند آتی ہے، بلکہ جب لیٹتا ہوں تو نیند کی گولی بھی کھا لیتا ہوں تاکہ نیند کی خوشامد نہ کرنی پڑے، جلدی سے آ جائے، لیکن پوری کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ بستر پر پہنچتے پہنچتے 1:30 بج جاتا ہے رات کا، کبھی 2 بج جاتے ہیں، اس سے پہلے کوشش کے باوجود نہیں پہنچ پاتے۔ اب سردیوں کی طویل راتوں میں بھی اب جائیے، جب 2 بجے آدمی چارپائی پر لیٹے گا پہنچے گا تو کتنی نیند ہوگی، اور دن میں وقت نہیں ملتا نیند پوری کرنے کا۔ تو طرح طرح کے عوارض لگے ہوئے ہیں۔ لاہور میں ایک پروگرام لاہور میں اور ایک گجرانوالے میں تھا، خیال تھا کہ باقی دن کچھ آرام کے مل جائیں گے اور نیند پوری کرنے کا وقت مل جائے گا، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن جمعہ کے دن مجھے تلاش کیا، میں سو رہا تھا، فجر کے بعد گھوم پھر کے آ کے سو گیا تھا۔ گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ ابا نے 3 مرتبہ آپ کو تلاش کروایا، بچہ بھیجا ہے اور آپ کو شاید وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں گیا، کہاں تھے تم؟ میں نے کہا میں سو گیا تھا۔ کہ دن میں سو رہے تھے؟ میں نے کہا چھٹی کا دن تھا، جمعہ کا دن۔ فرمایا مولوی کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ کیا کہا؟ مولوی کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو مولوی کی چھٹی بند کر گئے وہ، تو اب چھٹی نہیں ہوتی۔ سفر میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی چھٹی نہیں ہونے دیتے لوگ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا مظاہر صاحب نے ایک خوشخبری ہمیں دی، زیارت کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ایسا خواب انہوں نے سنایا کہ اس کے بعد دل نہ مانا کہ یہاں حاضری سے معذرت کرنے کو دل نہیں چاہا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وقت ہے نہیں، ہمت نہیں۔ آج صبح سے پھر سر میں درد ہے اور یہ بعض اوقات تو کئی دن تک چلتا ہے سر کا درد۔ میری گردن میں کچھ تکلیف ہے، اس سے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمت نہیں تھی، مگر چونکہ بزرگوں نے چھٹی بند کر رکھی ہے، چھٹی بند ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ کچھ مزاج ہے میری طبیعت کی افتاد ہے کہ طلبہ کا جب اجتماع ہوتا ہے تو مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ میری برادری طالب علم ہے، میں خود طالب علم ہوں۔ اس واسطے جب کبھی کسی مدرسے میں جانا ہوتا ہے اور طلبہ ملتے ہیں تو اس کی خوشی بہت ہوتی ہے۔ تو آج ہمت نہیں تھی، مگر 2 باتیں، ایک یہ کہ محبت سے بلایا گیا اور خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا منامی کی دی گئی، دوسرے یہ بھی کہ طلبہ سے مجلس ہو جائے گی ان کے ساتھ، اللہ کے بھروسے پر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔
ماشاءاللہ آپ حضرات مشکوٰۃ شریف پڑھ رہے ہیں. حدیث مسلسل بالاولیت کے بارے میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ حضرات کو وہ سنا دوں. مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ معمول چلا آ رہا ہے صدیوں سے کہ محدث نے جب اپنے کسی شاگرد کو یا کئی شاگردوں کو حدیثیں لکھی ہوئی دی یا پڑھ کر سنائیں یا زبانی سنائیں یا اجازات دی تو سب سے پہلے یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت سناتے تھے. اور اس کو حدیث الرحمت اس واسطے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا بیان ہے، رحمان کی رحمت کا، رحیم کی رحمت کا بیان ہے. اور مسلسل بالاولیت اسی وجہ سے کہ بزرگوں کا، اساتذہ کا معمول چلا آ رہا ہے، مشائخ کا، کہ جب وہ کچھ حدیث سناتے، حدیثیں ایک یا زیادہ سنائیں شاگردوں کو یا کتاب پر لکھی ہوئی دیں اور اجازت دیں تو سب سے پہلے یہ حدیث رحمت سناتے تھے. چنانچہ مجھے بھی الحمدللہ 3 بزرگوں سے یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی روایت ملی ہوئی ہے. الحمدللہ مجھے یوں تو بہت مشائخ سے اور بزرگوں سے استفادے کا بھی موقع ملا ہے، تعلم کا اور جان و تلمذ طے کرنے کا، اور بڑے بڑے مشائخ سے الحمدللہ اجازات بھی مجھ کو تحریری طور پر ملی ہیں اور کچھ زبانی بھی ملی ہیں. میرا سبق چھپ گیا ہے الفضل الربانی کے نام سے، اس میں وہ تمام سندیں مذکور ہیں. طلبہ ہیں ان کو بتانا اچھا ہے، معاہدہ ہوگا. اس کو سبت کہتے ہیں. کوئی محدث اپنی سندیں جب کسی تحریری طور پر منضبط کر دے، درج کر دے تمام اپنی سندیں، تو جس رسالے میں ان کو جمع کیا گیا اس کو سبت کہتے ہیں. سا کا فتح، با کا بھی فتح، سبت. یہ میرا سبت ہے اور مجھے الحمدللہ اپنے بزرگوں سے بھی سبت حاصل ہوئے ہیں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور شیخ الحدیث مولانا محمد ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سبت تو نہیں ملا مگر روایت حدیث الحمدللہ اجازت ملی ہے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے الحمدللہ کتابیں بھی پڑھنے کا موقع ملا، حدیث کی اور فقہ کی اور اصول فقہ کی اور اصول افتاء کی، اور ان کا سبت بھی مجھے حاصل ہے. تو اس حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی روایت مجھے 3 بزرگوں سے ملی ہے. ایک بزرگ ہیں شیخ محمد حسن المشاط المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ، سن 1964. کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال تو ایک ہو گئے اور 11 سال اور 37 سال عیسوی، اور چاند کے حساب سے 48 سال 48 سال پہلے تقریباً، بلکہ 48 سے بھی کچھ زیادہ ہو گئے، ہمارا پہلا حج ہوا، مکہ معظمہ حاضری ہوئی. تو وہاں اس وقت مدرس تھے مسجد حرام میں بہت بڑے شیخ، شیخ محمد حسن المشاط المکی المالکی، فقی مذہب ان کا مالکی تھا. بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے. سعودی عرب میں اور بلاد مغرب میں ان کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے. تونس، الجزائر، مراکش، لیبیا وغیرہ میں ان کی خدمت میں حاضری ہوئی اور درخواست کی ہم نے روایت حدیث کی اجازت کی. تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت سنائی
اور اپنا ثبت عطا فرمایا، اور اس میں تمام مرویات اور مجازات، مسموعات اور مقروءات کی اجازت عامہ تامہ مطلقہ عطا فرمائی۔ دوسرے بزرگ ہیں شیخ محمد یاسین فادانی، یہ بھی مکہ مکرمہ میں تھے، تو انہوں نے بھی اجازت عطا فرمائی اور ثبت بھی عطا فرمایا۔ تیسرے بزرگ شیخ عبداللہ الناخبی ہیں، یہ یمن کے تھے، اور چند سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ وہاں حاضری کے دوران حرمین شریفین میں مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ یمن کے بزرگ ہیں اور جدے میں رہتے ہیں، اور 120 سال عمر بتائی گئی تھی اس وقت ان کی مجھے۔ عبداللہ ابن احمد الناخبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں مکہ معظمہ میں تھا، میرے جو دوست جدے میں ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میرے لیے وقت حاصل کر لیں ان سے، اور ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی عنایت فرمائی، وقت دے دیا، ہم مکہ معظمہ سے وہاں حاضر ہوئے۔ بہت ہمارے درجے سے بہت زیادہ انہوں نے اکرام فرمایا، اور بالکل پرانے طرز کے بزرگ تھے۔ وہ آج کل جیسا انداز ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ بلکہ پرانے طرز کے جیسے اپنے بزرگ ہمارے ہندوستان پاکستان کے، ایسے وہ بھی تھے، بہت متواضع اور بہت بااخلاق۔ تو انہوں نے بھی مجھے یہی حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی اجازت دی، اور اپنا ثبت بھی عطا فرمایا، اور اجازت تامہ عامہ مطلقہ عطا فرمائی۔ اس طریقے سے ان تین بزرگوں سے مجھے یہ حدیث روایت مسلسل بالاولیت حاصل ہے، اور ان تینوں بزرگوں کی سندیں اس میں ذکر کر دی گئی ہے۔ شیخ عبداللہ ابن احمد الناخبی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع کا آپ اندازہ کریں۔ بزرگ علماء دیوبند میں جو شان تھی بزرگان دیوبند کی، فنائیت کی اور تواضع اور انکساری کی، وہ بالکل نمایاں تھی ان کے اندر بھی۔ فرمایا میں اجازت دوں گا آپ کو، لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت فرمائیں کہ آپ بھی مجھے اجازت دیں اپنی مرویات کی۔ میں نے عرض کیا میں تو آپ کے شاگردوں کو بھی شاگرد کے درجے میں آتا ہوں، میں آپ کو کیا اجازت دوں؟ کہا کہ نہیں، وہ تو آپ کو دینی پڑے گی۔ میں نے کہا تو میں کیسے ہمت کروں، کیسے اجازت دوں کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی نہیں دوں گا۔ مجھے ایسا مجبور کر دیا تو مجھے بھی اجازت دینی پڑی۔ فرمانے لگے کہ میں آپ کو یہ اپنا ثبت دیا، اور فرمایا کہ آپ بھی اپنا ثبت مجھے دیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو ہے نہیں، اس وقت تک میں نے چھپا نہیں رکھا تھا، تو اس کے بعد ہی یہ چھپا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، ہم نے کہا میں زبانی کافی ہے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد جدے سے میرے پاس فون آیا ان دوستوں کا جن کے ذریعے سے یہ ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ آپ تحریری اجازت نامہ بھیجیں۔ تو خیر پھر میں نے یہ بھیجا۔ اس کے بعد ان کا انتقال بھی 3 سال پہلے تقریباً انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے علوم و فیوض اور انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو شیخ محمد حسن المشاط المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سب سے عالی ہے، ان بزرگوں میں سے بھی، 3 بزرگوں میں سے سب سے عالی سند شیخ محمد حسن المشاط المکی المالکی کی ہے۔ چنانچہ اس میں نے اس کی پوری تفصیل ان کی سند کی ذکر کر دی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تشریف لایا کرتے تھے. جب بھی کراچی تشریف لاتے تو دارالعلوم ضرور آتے تھے. اس کے بعد پھر میرا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ جانا حاضری ہوئی. تو مولانا اشرف علیہ صاحب ہمارے دوست ہیں, ہم سب کام ساتھ کرتے تھے دارالعلوم کے دارالفتہ میں. وہ بھی دارالعلوم کے نائب مفتی تھے, والد صاحب کے نائب مفتی تھے, میں بھی. ہم دونوں فتوے لکھ کر والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے مولانا عاشق علیہ صاحب. تو ان کے ساتھ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. درخواست کی, اجازت کی. میں نے ایک درخواست تو ان کے اجازت حدیث کی تھی, تو فرمایا کہ لو پھر کل آؤ گا, کل آپ آنا. اور ہمیں وہ انہوں نے چھاپ رکھی تھی 6 احادیث کی فہرست, احادیث کی کتابوں کی فہرست. یہ سب کتابیں ہیں جس میں لکھی ہوئی ہیں. مولانا میٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب کردہ رسالہ. تو پھر وہ میں نے اس کے اطراف پڑھ کر سنایا حضرت کو, اور پھر انہوں نے اجازت عطا فرمائی. دوسری درخواست میں نے ان سے یہ کہ اپنی ٹوپی میں نے پیش کی, گول ٹوپی تھی, کہ حضرت یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے, استعمال کے لیے, جب کل میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا تبرک کے طور پر. تو انہوں نے اس کو بھی قبول فرما لیا اور عطا فرما دی. سب بزرگ بڑی عنایت فرماتے تھے, شفقت فرماتے تھے. تو بھائی یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت ہم آپ کو سناتے ہیں. اس طریقے سے آپ کو بھی اولیت مل جائے گی, کیونکہ ابھی تک ہم نے آپ کو کوئی حدیث نہیں سنائی. سب سے پہلی حدیث ہی سنائیں گے انشاءاللہ. جی مولانا شیخ محمد حسن مشاط المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول حدیث حدثنی الشیخ محمد حسن, میں لکھا ہوں یہ, الشیخ محمد حسن المشاط حدیث الرحمت المسلسل بالاولیہ کما جرت به عادت اہل هذا الفن وهو اول حدیث سمعه من شیوخه المذکورین فی ثبته فقال فی ثبتی. اس ثبت میں انہوں نے فرمایا ہے اروی حدیث الرحمت المسلسل بالاولی عن شیخی الشیخ حمدان والشیخ محمد ہاشم الفوتی والشیخ عمر حمدان والشیخ عبد الستار والشیخ محمد عبد الحی المذکوری وهو اول حدیث سمعته منه. اسی طریقے سے ہر استاد اپنے استاد کے بارے میں کہتا گیا ہے کہ وهو اول حدیث سمعته منه, وهو اول حدیث سمعته منه, وهو اول حدیث سمعته منه. آخر میں یہاں تک کہ یہ سند پہنچی ہے عبد الرحمن بن بشر تک. وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا سفیان بن عیینہ وهو اول, ہم کو سفیان بن عیینہ نے حدیثیں سنائی ہیں اور سب سے پہلی حدیث یہ ہے. یہاں آ کر تسلسل ختم ہو گیا سفیان بن عیینہ پر, اور آگے وہ روایت کرتے ہیں عن عمرو بن دینار عن ابی قابوس مولا عبداللہ بن عمرو بن العاص عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال. اب یہ حدیث آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں, عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, اور یرحمکم من فی السماء. یرحمکم استئناف کی بنا پر مرفوع ہے, اور یرحمکم جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. دونوں روایتیں ثابت ہیں. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, رحم کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر رحمان تبارک و تعالی رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو, تم پر آسمان والا رحم کرے گا, اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے گا. یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت ہے. اللہ اکبر. اخرجہ الامام البخاری فی الکنى وفی الادب المفرد وابو داود فی سننہ
فی سنن والترمذی فی جامع والحمیدی فی مسندی الی آخرہ۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ محدثین کا سب سے پہلا درس اس حدیث کا ہوتا تھا، حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کا، جیسا کہ آج ہمارا درس بھی سب سے پہلا آپ کے ساتھ اسی رحمت حدیث رحمت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب غور تو کریں اس کا متن کیا ہے۔ رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمت ہی کا پیغام ہے، سارا کا سارا پیغام رحمت کا ہے، اور رحمت کا بھی محدود نہیں بلکہ ارحموا من فی الارض، جو بھی زمین پر لوگ ہیں، اجنبی ہوں یا جان پہچان کے ہوں، قریب رشتہ دار ہوں یا دور کے ہوں، حتیٰ کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، ان سب کے اوپر رحم کرو۔ ایمان کا اور اسلام کا پیغام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے۔ اور الراحمون کے بارے میں فرمایا کہ جو رحم کرتے ہیں رحمان تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کا لفظ نہیں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، رحمان کی صفت ذکر کی جس کی رحمت شامل ہے کافر اور مومن سب پر، اور رحیم کی صفت ذکر کی۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے بھائی، آج کل ہمارے یہاں تشدد کا دورہ ہے، غصے پر عمل، جذبات کے پیچھے دوڑنا، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، پورا قومی مزاج تقریباً بن گیا ہے۔ تشدد کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، جذبات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق حدیث نے ہمیں یہ دیا کہ رحم کرو ہر ایک کے اوپر۔ یہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا ایسے لوگوں پر جو بندوں پر رحم نہیں کرتے۔ تو رحمت کا پیغام ہے۔ کافروں پر رحمت یہ ہے کہ ان کے لیے اگر ہدایت کی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے تو ضرور کی جائے، حکمت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کے طریقے پر، قول لین کے ساتھ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ فرعون کو جا کر ہدایت کی طرف بلاؤ، لیکن کیا سخت کلامی نہ کرنا، وقولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا، سخت کلامی نہ کرنا۔ تو کفار کے ساتھ رحمت ایک یہ ہے۔ دوسری یہ کہ اگر آپ کا وہ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ اس کو راحت رسانے کی کوشش کیجیے، اس کو کوئی بے وجہ دل آزاری اور تکلیف کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کا دل آزاری ہو، تکلیف ہو۔ غیر مسلم ملکوں میں جائیں، وہاں ان کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر قانون، کیونکہ جب قانون کی خلاف ورزی کریں گے وہ بدعہدی ہو جائے گی آپ کی۔ ویزا جو ملتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ جب تک وہاں رہیں گے قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ٹریفک کے قوانین ہیں ان کی پابندی کیجیے، اور کوئی کافر ملتا ہے اس کو آپ جو کچھ راحت پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور ایمان کی طرف بلانا اگر ممکن ہے تو بلائیں۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان جہاں جائے رحمت بن کر جانا چاہیے، جہاں وہ رحمت بن کر رہے۔ اب لوگ عالم، پوری دنیا آج کل مغربی میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے پر لگا ہوا ہے، اسلام کو بدنام کرنے پر لگا ہوا ہے۔ یہ انتہا پسند ہیں، یہ تشدد پسند ہیں، یہ جنگجو ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ تخریب کار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بنیاد پرست تو خیر ہم ہیں، ہمیں فخر ہے بنیاد پرست۔ جو لوگ بے بنیاد ہوں ان کی بنیادی کیا، ہماری الحمدللہ بنیاد ہے، ہم تو بنیادوں پر قائم ہیں۔ ارکان اسلام ہمارے 5 ہیں، ان بنیادوں کے ہم پابند ہیں، ہم نفی نہیں کرتے بنیاد پرست ہونے کی، لیکن جو معنی مراد وہ لیتے ہیں بنیاد پرستوں سے، ویسے بنیاد پرست نہیں جیسے ان کے یہاں ہوا کرتے تھے۔
خیر، تو یہ حدیث رحمت کا پیغام دے رہی ہے، اور اس پر عمل اپنے پاس سے، اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنے کمرے سے شروع کیجیے۔ آپ دارالطلبہ میں رہتے، آپ کے کمرے میں جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ، ایسا کام نہ کیجیے جس سے ان کو ناحق تکلیف پہنچے۔ اگر وہ سو رہے ہیں تو بتی نہ جلائیے، مطالعہ کر رہے ہیں تو شور نہ کیجیے، کمرے کو صاف ستھرا رکھیے۔ کوئی چیز جو مشترک استعمال کیے، گلاس وغیرہ، جو جہاں سے جب استعمال کر لو جہاں سے اٹھائے وہیں رکھو، تاکہ دوسرے ساتھی کو تکلیف نہ پہنچے، برابر والے کے کمرے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے کمرے کا کباڑ کوڑا باہر نہ ڈالو، صاف ستھرا کرو۔ نظفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو صاحب بالجنب، یہ آپ بیٹھے ہیں، قرآن نے صاحب بالجنب کے حکم دیا نہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بالجنب۔ یہ آپ کے دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہوئے صاحب بالجنب ہیں، عارضی طور پر جو ساتھی ہو گیا آپ کا، ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ آپ ان کو دل آزاری نہ کریں، تکلیف نہ پہنچائیں، اس طرح نہ بیٹھیں جس سے اس کو تنگی ہو۔ کپڑوں میں آپ کے بدبو نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ آپ ان کو کچھ راحت پہنچا سکتے ہو تو اس کی کوشش کریں، اور کم از کم اتنی بات تو کریں کہ خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو جو انسان بھی ملتا ہے وہ آپ کے اوپر اپنا ایک حق لے کر ملتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ آپ دل آزاری کا اور ایذا رسانی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اگر اس پر عمل ہونے لگے کیسا امن و امان، چین و سکون ہو جائے ہمارے پورے معاشرے میں۔ ان حدیثوں پر عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بدامنی پھیلی ہوئی ہے، زندگیاں بے چینی کی بن گئی ہیں، لوگ اپنے پڑوسیوں کو حقوق ادا نہیں کرتے، شور کرتے ہیں گھر میں، پڑوسی سو رہے ہیں اور گھر میں انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھا ہے، شادی بیاہ کی تقریبیں ہو رہی ہیں اور آپ پڑوسی سو نہیں سکتا، حالانکہ جار اور پڑوسی کے کتنے حقوق آئے ہیں۔ ان چیزوں کو پامال کر رکھا ہے، زندگیاں بے چینیوں کی زندگی بن گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث رحمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بھائی دعا کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، جو حدیثیں ہم نے پڑھی اور پڑھائی ہیں، یا آئندہ پڑھیں اور پڑھائیں اور تلاوت کریں اور اس کو جو پڑھائیں، قرآن کریم کو پڑھیں اور پڑھائیں، یا اللہ ان سب پر ہم جو ان کا تعلق ہمارے عمل سے، یا اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، عالم با عمل بنا دے، علم نافع اور تفقہ فی الدین عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صرف علم دین کا صرف ہمیں علم حاصل نہ ہو بلکہ عمل بھی حاصل ہو۔ یا اللہ ہم صرف دین پڑھائیں نہیں، سکھائیں بھی، ہمیں سکھانے کی بھی توفیق عطا فرما، دین پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرما، سکھانے کی بھی توفیق عطا فرما، تعلیم کی بھی توفیق عطا فرما، تربیت کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے تمام اساتذہ، معاونین، منتظمین، کارکنان اور طلبہ، یا اللہ ان سب کی ہر شر سے حفاظت فرما، اس مدرسے کی بھی ہر شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس سے رجال اللہ پیدا فرما، اولیاء اللہ پیدا فرما، اللہ والے علماء پیدا فرما دے، بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، خصوصاً علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔